پیر میرے علی شاہ صاحب کی یہ اشعار میں نے پیش کیے. اب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک لکھا ہوا کلام بہت خوبصورت نعتیہ کلام ہے، مدینہ پاک کی شان اس میں بیان کی گئی، میں پیش کر رہا ہوں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے گئے، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے گئے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے. درود پاک پڑھیے سبھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اجازت ہے استاد جی؟ الحمدللہ الحمدللہ رافع الاستار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب والمستند خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نم کنومت العروس. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج سنبل بی بی کے اصرار پر اور خواہش پر ہم نے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کے عرس کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا ہے، اور جس خلوص سے اور محبت سے انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کرتی رہیں کہ واٹ وی شوڈ سے ٹو نائٹ، تو جب میں نے ان کو ٹائٹل بتایا تو شی جسٹ شڈرڈ اے بٹ اینڈ شی سیڈ کہ یہ تو بڑا ہی مولویوں والا ٹاپک ہے، اس کی شرعی حیثیت. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اٹس جسٹ اے لیبل، یو ول سی اٹس ناٹ ڈرائی. وی ول بی پروسیڈنگ ان ٹو ڈیپر میٹرز، لیکن پہلے میں تھوڑا سا عرض یہ کر دوں کہ پیر نصیر الدین کو دنیا تو بطور ایک شاعر، بطور ایک پیر جانتی ہے، لیکن میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں. میں ان کا شاگرد بھی ہوں. ہی از مائی استاد. I have spent lots and lots of time with him. I was someone جن کے ساتھ he was very close.
اور میں نے ان سے شاعری بھی عربی پڑھی اور استاد بھی رہے میرے, اور پھر ان کے جو پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ, اپارٹ فرام بینگ اے پیر, اے اسکالر, اے پوئٹ, اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو آج اس تقریر کے آخر میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ جتنی چیزیں باہر سے خوشنما نظر آتی ہیں اتنی ہوتی نہیں ہیں اندر سے. پہلے جو میں نے آج کا ٹاپک ہے اس کو تو خیر میں 2 منٹ میں نپٹا سکتا ہوں. عرس کی شرعی حیثیت. بڑے پچھلے 200 سال میں عرس کے خلاف بہت زیادہ فتاوی آئے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے. بدعت اس معاملے کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی شرعی اصل نہ ہو, جس کا قرآن حدیث یا آثار صحابہ میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو اور بعد میں ہونے والے کوئی اکرنس ہو, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو یہ اعتراض سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ اس میں چادریں چڑھائی جاتی ہیں قبروں پر, وہ ایک مزید بدعت ہے اور ان کی کوئی شرعی اصلیں نہیں ہیں. یہ صرف 2 منٹ کا موضوع ہے, اس کے بعد بھی ول سٹارٹ. تو جہاں تک شریعت کا عرس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ لفظ عرس جو ہے, عرس کے عربی میں معنی ہے ویڈنگ, اور عروس کا ترجمہ اکثر دلہن کیا جاتا ہے, لیکن یہ اٹس بیونڈ جینڈر. دولہا اور دلہن دونوں کے لیے عروس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو پڑھتے بھی عروس ہیں عام طور پر لوگ, عروس ہے لفظ. اور اس کی جو شرعی اصل ہے وہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے, اور یہ آپ کو تمام کتابوں میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو منکر اور نکیر آ کے اسے 3 سوال کرتے ہیں, من دینک, من ربک, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, اور یہ جو صاحب تجھے نظر آ رہے ہیں قبر میں جن کی شکل دکھائی جا رہی ہے یہ کون ہے, من نبیک, تیرا نبی کون ہے. تو اس کے اوپر جب وہ بندہ مومن ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو وہ فرشتہ, وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس, نم سو جا, کنومت العروس, جس طرح دلہن سوتی ہے. یہاں سے یہ لفظ عرس جو ہے تخریج ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ منکر نکیر ان کو کہتے ہیں نم کنومت المنحوس, تو منحوس کی طرح سو جا. And we understand there's a little bit of subtlety, a romantic touch to it, because شادی کی بات ہو رہی ہے, دلہن دولہا کی بات ہو رہی ہے. دلہن doesn't sleep actually. اور ہم عام ہماری زبان میں بھی جب ہم منحوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منحوس کی طرح سوتا ہے. یعنی کہ جب وہ سو رہا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد کی خبر ہی کوئی نہیں. تو دلہن کا سونا یا دولہا کا سونا it's a kind of a state between waking and sleeping, because the sensitivity is very high, کیونکہ وصال کی رات ہے. تو سب سے پہلے عرس کا لفظ جو ہے وہ اس حدیث سے تخریج ہوتا ہے. اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں مزاروں پر, تو کہتے ہیں جی اس کی بھی کوئی شرعی اصل نہیں. تو بھائی اگر شرعی اصل نہیں ہے تو حضور کے مزار پر چادریں کیوں چڑھائی جاتی ہیں, اور وہ تو آج تک چڑھائی جا رہی ہیں. اس کی اصل بھی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں, لیکن دونوں نے ہاتھ جوڑ لیا. ما وسونی فی الارض ولا سمائی, اللہ فرماتے ہیں نہ تو میں زمین میں پورا آتا ہوں نہ ہی آسمان میں, ولیکن وسونی فی قلب عبد مومن, لیکن جو میرا مومن بندہ ہے میں اس کے دل میں سما جاتا ہوں. اور یہاں پر جو اللہ کا گھر ہے, جو سمبل ہے اللہ کے گھر کا, وہ کعبہ ہے. اور کعبہ کے اوپر آپ غلاف ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر بندہ مومن بھی اللہ کا گھر ہے, اس کا دل, تو اس کی قبر پر غلاف ڈالنا شرعن قطعاً ممانعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ گھروں پر غلاف ڈالنا, اللہ کے گھروں پر غلاف ڈالنا, یہ مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک ہے. حضور کے زمانے سے کعبہ, بلکہ حضور کے زمانے سے قبل بھی کعبے کے اوپر غلاف ڈالا جا رہا تھا. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھائی چلیں ہم مان گئے کہ چادر ڈالنا بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ عرس کی جو تقریب آپ نے شروع کر دی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ذکر کرنا جانے والے کا, اور کھانا تقسیم کرنا اور محافل کرنا, یہ تو انتہائی بدعت ہے. اس کا تو شاعر اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی میں نے ابھی زین العابدین پر 3 لیکچرز کی سیریز کی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی کے مطابق اصح الاسانید ہیں وہ, یعنی جتنی بھی چین آف نریشن ہے حدیث کی, جتنے بھی سلاسل ہیں
اسالیب ہیں حدیث کی انتقال کے ہم تک پہنچنے کے، ان میں سے سب سے زیادہ جو افضل اور اول ترین سلسلہ ہے وہ زین العابدین سے ہے. اور پہلا عرس اسلام کی تاریخ میں زین العابدین نے شروع کیا ہے امام حسین کا. ہر سال آپ کے وصال کے دن لوگوں کو اکٹھا کرنا، لنگر پکوانا، تقریب کرنا اور وہاں پر جا کر غلاف چڑھانا قبر پر، یہ معمول رہا ہے. اور ہمارے لیے جب زین العابدین جو کہ خود اصح الاسانید ہیں، اگر ان کا عمل ہی آ گیا ہے تو ہمارے لیے حجت تمام ہے. ہمیں کوئی بعد میں پیدا ہونے والے 150 سال پرانے کسی عالم کا فتویٰ نہیں چاہیے کہ عرس جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں. زین العابدین کا عمل ہی کافی ہے ہمارے لیے. تو اگر مسلمان صرف اپنی تاریخ کو ہی دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ان شاعر میں سے ہے جو شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں اسلام میں، اور یہ انقطاع کے بغیر، کسی خلل کے بغیر آج تک جاری ہیں. پھر کہا جاتا ہے قرآن میں کہاں اصل ہے جی؟ اچھا جی، آپ کا بندہ چلا گیا ہے، ولی اللہ تھا، جو بھی تھا مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کے ختم ہونے کی خوشی منا رہے ہیں. دیر آر ویری ڈفرنٹ ویز جس کے اوپر عرس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. سو دس از فرام ویئر مائی ٹاپک از گوئنگ ٹو بگن ٹوڈے. کہ ہاں واقعی ہم جو عرس مناتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، وہ جانے والے کی ہی مناتے ہیں، اور اس کی بھی شرعی اصل قرآن میں موجود ہے. And there are two آیات that I'm going to invite to you. دونوں کا تعلق دونوں سورہ مریم میں آپ کو نظر آتی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، اب یہ شرعی اصل کی بات ہو رہی ہے، مرنے والے کے دن میں خوشی منانا یا یاد کرنا، شرعی اصل یہ قرآن میں موجود ہے. کہ حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں والسلام، اللہ فرما رہا ہے والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ سلامتی ہے اس دن پر. اینڈ دس از اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز. اٹس اے ویری اسٹرینج آیت. سلام ہے اس دن پر، سلامتی ہے اس دن پر جس دن تو پیدا ہوا. دیٹ میک سینس. یوم یموتو، اور اس دن پر بھی سلامتی ہے جب تو مرے گا. تو سلامتی کا اور موت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہت بڑی علم الکلام کی بحث ہے یہاں پر، بہت بڑی، بلکہ یہ کلام سے بھی آگے جا کر عرفان تک پہنچتی ہے یہ بحث. اسی طرح ہی یہ اب اللہ فرما رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میں سلام بھیجتا ہوں، میں عیسیٰ سلامتی بھیجتا ہوں اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا. دس از ونس اگین کانٹرڈکشن کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور ساتھ ہی وہ سلامتی کا پیغام بھیج رہا ہے. تو اظہار خوشی کیوں ہو رہا ہے مرنے کے اوپر؟ یہاں سے آج کی ہماری تمہیدیں ہم کر رہے ہیں، ایک اسٹرکچر بعد میں بنائیں گے کہ ہاؤ کین دیز ٹو کانٹرڈکشنز کم ٹوگیدر، سلامتی اور موت. اور یہاں پر جو بحث سٹارٹ ہوتی ہے علم الکلام کی کتابوں میں، آج کوئی کلام کے یہاں پر استاد نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چلو میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دوں، ورنہ وہ بیچ میں بول دیتے ہیں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. حامد بھائی، بحث لفظی طور پر یہ ہے کہ جو شے ہے وہ لا شے نہیں ہو سکتی، جو وجود ہے وہ عدم نہیں ہو سکتا، جو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا. یہ تین اصول ہیں کہ جو چیز جس کو آپ شے کہہ دیں وہ کبھی بھی لا شے نہیں ہوگی، جس پر بھی وجود کا اطلاق کر دیں وہ کبھی معدوم نہیں ہوگا. اور اس کو اگر آپ لاجیکلی، ریشنلی، سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے ہیں تو E is equal to mc square. It's very simple. You can convert energy into matter, or you can convert matter into energy, but you can never get rid of the existence. یہ اس کی سائنسی توجیہ بیان کر رہا ہوں میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں موت. سائنسی طور پر ایک چیز جب آ گئی ہے اس دنیا میں تو اگر وہ میٹر کی شکل میں ہے تو آپ اس کو انرجی میں کنورٹ کر لیں گے، اگر انرجی کی شکل میں اس کو آپ میٹر میں کنورٹ کر لیں گے، لیکن وہ کبھی بھی عدم نہیں ہو سکتی. جو چیز وجود میں آ گئی اس کا معدوم ہونا ممکن نہیں. اگر صرف یہی اصل انسان آج سمجھ لے تو علم الکلام کی جو اتنی لمبی بحثیں ہیں جس کو ہم ایادہ معدوم کہتے ہیں علم الکلام میں،
اعادہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوبارہ سے اٹھانا، دوبارہ سے زندہ کرنا، دوبارہ سے وجود دینا. عادائے معدوم، بڑے بڑے اماموں نے اس پر بحث کی ہے کہ جب انسان مر جائے گا، جب انسان فنا ہو جائے گا، جب انسان عدم ہو جائے گا، تو تب اس کا اعادہ دوبارہ کیسے کیا جائے گا. بڑے بڑے اشکال، بڑے بڑے استدلال اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے اس کا معدوم ہونا تو ثابت کرو. جس نے بھی تھوڑی سی فزکس پڑھی ہے ہی ول انڈرسٹینڈ کہ ایگزسٹنس جو ہے وہ کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتی. ون تھنگ ہیز بین انڈاؤڈ ود ایگزسٹنس، کیونکہ جو پروردگار جو ہے وہ فیاض علی الاطلاق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے. وہ جس کو ایک دفعہ بنا دے وہ مٹانے کے لیے نہیں بناتا. دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویری کیئرفلی. ایک چیز جس کو اللہ نے وجود بخش دیا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ کبھی معدوم ہوگا. آپ چھوڑیے مومن کو، آپ چھوڑیے ولی اللہ کو، آپ چھوڑیے نبی کو، ایک کافر کے لیے بھی عدم کا حکم وجود کے بعد نہیں لگایا جا سکتا. ناٹ پاسبل ان قرآنک ٹرمز. یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مر گیا کوئی، فنا ہو گیا، دیز آر آل رانگ. اس کی بجائے 3 ٹرمز یوز ہوتی ہیں اسلام میں which are more appropriate, more close to what Quran is saying. ایک کو ہم کہتے ہیں انتقال، ایک کو ہم کہتے ہیں ارتحال، ایک کو ہم کہتے ہیں وصال. انتقال یعنی منتقل ہو گیا، the station has changed. دوسرا ہے ارتحال، رحلت کر گیا، سفر کر گیا. اور تیسرا ہے وصال، مل گیا. یہ 3 ٹرمز جو ہیں they are very close to what قرآن says about موت، جس کو موت کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کی بحثیں اس طرح اٹھاتے ہیں کہ قرآن بھی اشش کر اٹھتا ہوگا. We try to go as far from the original text as we can. کہیں سے ہم ویسٹرن امپورٹڈ جو فلسفے ہیں ان کی بنیاد پر قرآن کے بحثیں چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں جو گریک فلسفی سے ہم نے بوروئنگ کی ہے اس کے اوپر قرآن کی بحثیں چھیڑ رہے ہوتے ہیں. قرآن خود کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا. ابھی موت کا تصور ہی لے لیں، قرآن کی ایک آیت ہے اس کو اتنا مینیپولیٹ کیا ہے لوگوں نے، کل نفس ذائقۃ الموت. اسٹے کلوز ٹو ٹیکسٹ. آئی آلویز سے کہ خدا کے واسطے قرآن جو کہہ رہا ہے آپ اس کو حق تبھی دو گے جب آپ کے اس کے لفظوں تیزی سے پڑھنے کی بجائے، قرأتیں کرنے کی بجائے، ایک تقریر میں 100 آیتوں کی لائن لگانے کی بجائے ایک آیت کا ایک لفظ ترجمہ کر دو، لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. ابھی فرمایا جا رہا ہے کلو، تمام جتنے بھی ہیں، نفسن جانیں، جس کو بھی ہم نے جان دی ہے، تمام، چاہے وہ عرب ہے، عجم ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی ولی اللہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، حالانکہ خاتم المرسلین ہے. کل نفس، جتنے بھی نفس ہم نے بنائے، ذائقۃ الموت. ذائقۃ اس میں فاعل ہے ذائق. ذائق کہتے ہیں چکھنے والے کو، مذوق جسے چکھا جائے، اور ذائقہ عمل ہے. دس از اے ریلیشن شپ ان ٹیسٹنگ. دیر از somebody who tastes and then there is somebody or something that is being tasted and then there is an action of tasting. اب جو چکھتا ہے اس کو عربی میں ذائق کہتے ہیں، اور جو چکھا جاتا ہے اس کو مذوق کہتے ہیں. اور یہاں پر لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے ذائقۃ. یہ تے تانیث کا ہے، مؤنث کا، یہ مؤنث کا ہے، کیونکہ جان عربی میں نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. تو فرمایا کیا جا رہا ہے، نو جسٹ لسن ٹو اٹ کیئرفلی. کل نفس، جتنی بھی جانیں ہم نے بنائی ہیں، ذائقۃ الموت، وہ موت کا ذائقہ چکھیں گی. اب آج سنبل بی بی نے ہمارے لیے لنگر تیار کیا ہے، کچھ میری والدہ بنا کر لے آئی ہیں، تو وہ لنگر مذوق ہے اور ہم سب ذائق ہیں. اب جب آپ کے سامنے رکھا جائے گا لنگر اور ذائق مذوق کو چکھے گا تو ذائق ختم ہوگا یا مذوق؟ ویری سمپل. اسٹے کلوز ٹو قرآن، اسٹے کلوز ٹو ٹیکسٹ. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ استدلال کرنے کی اور عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں. قرآن از بینگ ویری کلیئر.
آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے ان کے سامنے کو مٹھائی رکھی, چائے کی پیالی رکھی, اب وہ چائے پی رہا ہے, وہ ذائق ہے. اگر آپ نے چائے اچھی بنائی ہے تو مذوق ختم ہوگا, ذائق ختم نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جان جو ہم نے پیدا کی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی موت کو فنا آنی ہے, چکھنے والے کو فنا نہیں آنی. جسٹ ویری سمپل ٹویسٹ. بہت آسان ہے اگر ہم قرآن کے اوریجنل ورڈز کے ساتھ لگ جائیں تو. جس کو ہم موت سمجھتے ہیں, دیکھیں ہر چیز کو سمجھنے کے دو زاویے ہیں. ایک کو ہم مادی زاویہ کہتے ہیں, مادی نقطہ نظر کہتے ہیں, اور ایک کو ہم عرفانی نقطہ نظر کہتے ہیں. دونوں کی اسمبلی فرق ہے, ٹیکنیکس فرق ہیں, دونوں کے طریقے فرق ہیں, ان کے ٹولز فرق ہیں. جو لوگ کور سائنسز پڑھتے ہیں یا فزیکل سائنسز پڑھتے ہیں ان کے ٹولز علیحدہ ہیں. وہ آبزرویشن کس فنومینن کی کرتے ہیں؟ ہر وہ فنومینن جو مٹیریل ہے. یہ سورج ہے, جب چمکتا ہے تو ایک سائنٹسٹ یا ایک فزسسٹ جو بھی چیز سورج کے چمکنے سے نظر آ رہی ہے وہ اس کے لیے قابل توجہ ہے, قابل مشاہدہ ہے. جو نظر آ رہا ہے اسی پر ہی تجربہ کرے گا. تو جس چیز کو سورج چمکاتا ہے اس چیز کو سائنٹسٹ اسٹڈی کرتا ہے. عرفان وہ علم ہے جس میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ سورج کو کون چمکا رہا ہے. تھوڑا سا ڈفرنس ہے دونوں زاویہ نگاہ میں, تھوڑا سا فرق ہے, لیولز کا فرق ہے. یعنی جو چیز مادی سورج چمکا رہا ہے, جو آپ کی نظر میں آ رہا ہے وہ سائنس کا ڈومین ہے. اور یہ سوال کہ اس سورج کو کون چمکا رہا ہے یہ عرفان کا ڈومین ہے. چنانچہ جب عرفان کے ڈومین سے آپ موت پر توجہ کرو گی تو اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. It is not something that should make us shudder, something that we should be afraid of. یہ انتقال ہے, منتقل ہونا ہے. اب دیکھیں یہاں پر پھر وہ بحث چھڑ جاتی ہے عرفانی نقطہ نظر سے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں. اگر میں صرف یہ جو لباس مجھے عطا کیا گیا ہے, یہ جسم, اگر میں اپنے آپ کو کل کائنات یہی سمجھتا ہوں تو پھر میرا پیور سائنٹیفک ہوگا نقطہ نظر. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے اب یہ لباس پہنا ہوا ہے براؤن کلر کا, اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو what will I see? Brown. And if I'm wearing black, what will I see? Black. And if I'm wearing white, what will I see? White. یہ میرا اصل وجود تو نہیں ہے, یہ میرا اصل وجود تو نہیں ہے, یہ تو ایک لباس ہے جو میں نے اس جسم کے اوپر پہنا ہوا ہے. اینڈ آئی نو کہ جس طرح کا لباس میں بدلتا جاؤں گا وہی رنگ آئینے میں, مادی آئینے میں نظر آئے گا. تو اگر آپ موت کی بحث اس عرفانی نقطہ نظر سے کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ موت کوئی حیات کے بالمقابل حقیقت کا نام نہیں ہے. It is not something that is going to finish حیات. اس نے زندگی کو ختم نہیں کرنا ہے, بلکہ موت زندگی کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. جب عرفانی ہے یا عام ذہنوں کے لیے مشکل ہے اس کو ایک دم ہضم کر جانا, بٹ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ ویری کیئرفلی, 20-22 منٹ میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. اسی لیے جو سمبلزم ہے اسلام کا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے, اور غسل دے کے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. یہاں پر پھر لباس کو بیچ میں لایا گیا, پہلے نہلایا گیا کہ یہ انتقال کر رہا ہے. آپ جب بھی سفر پر جاتے ہیں, if you're traveling to somebody of higher status than you, what will you do? You will take a bath and you will wear new dresses. تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اگر ختم ہو جاتے تو تمہیں نہلا کر, سجا کر اور کفن نیا ڈال کر قبر میں کیوں اتارا جاتا. کیونکہ بحث یہ ہے کہ کیا جسم بنیاد ہے روح کی حیات کی, یا روح بنیاد ہے جسم کی حیات کی. یہ بحث ہے اصل, یہ اصل بحث ہے کلام کی, فلسفے کی, کہ کیا جسم کی وجہ سے روح کو زندگی مل رہی ہے یا روح کی وجہ سے جسم کو زندگی مل رہی ہے. تو اس کو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آدم کا جب اللہ تعالیٰ نے پتلا بنا دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں نے اس کا بت بنا لیا اپنے ہاتھ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ, اور پھر جب میں نے اس میں روح پھونکی اپنی. جب تک آدم کا پتلا تھا تو وہ صرف بت تھا, انسان نہیں تھا. حیات سے متصف کب ہوا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ,
جب میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس کے اندر پھونک دیا. تو جسم کو جو چیز حیات دے رہی ہے وہ روح ہے, نہ کہ جسم روح کو حیات دے رہا ہے. بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں. اور یہ ایک فاؤنڈیشن عقیدے میں ہمارے یہ فقدان آ گیا اب مسلمانوں کے. جب کوئی مرتا ہے تو کیا موت روح کو آتی ہے یا جسم کو؟ This is where you have to focus your energies. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا, وہ جسم تو اس کا موجود ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے بڑا معروف علم الکلام کی کتابوں میں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی رونے لگ گئی, تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ کوئی عاقل تھا, اس نے کہا ٹھہرو میں حکیم کو بلا لاؤں. تو حکیم کو بلا کے لایا تو حکیم صاحب سے کہا کہ جی چیک کیجیے ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اس کی دانت گنے, اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں, اس کے کان دیکھے, اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے, اور کہنے لگے تمہارا باپ تو پورا کا پورا ہے, کچھ بھی تو کم نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا جی اگر سب کچھ موجود ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس تھوڑی سی کمی ہے. انہوں نے کہا ان کی تھوڑی سی روح نکل گئی ہے. سو بیسیکلی واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو آپ موت کہہ رہے ہیں دیٹ از کنیکٹڈ ٹو باڈی. It has got nothing to do with the spirit that makes you what you are. یہ جسم ایک لباس تھا جو روح نے اختیار کیا. جب انتقال کا وقت آیا, ارتحال کا وقت آیا, تو اس نے اپنا لباس اتار دیا اور پھر کفن میں نیا لباس پہن کر آگے چلی گئی. یہیں پر ہی مسلمانوں کی آج کا جو المیہ ہے اسی کا حل ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو فلسفہ ارتحال ہے کہ میں مسافر کی طرح دنیا سے گزر رہا ہوں. حضور نے بھی فرمایا, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا لڑکا تھا اور میں حضور کی اونٹنی کے پیچھے, حضور کے پیچھے بیٹھا تھا, اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کاننا کا غریب, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر ہو. اب ارتحال, مرتحل جو ہے, جو مسافر ہے, اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور ایک رات کا پڑا ہوا ہے آپ کا, آپ کو کمرے میں بھیج دیا گیا, آپ کو معلوم ہے میں نے صبح نکل جانا ہے, آپ یو ول ناٹ کیئر اباؤٹ دیٹ روم. اگر کہیں گندگی ہے وائی وڈ یو لائک ٹو کلین اٹ, یو گوئنگ, یو پاسنگ بائی, کیا ضرورت ہے؟ نہ آپ اس کے فرنیچر کو, اگر وہاں پہ کوئی چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی میز کرسی ہے ڈس ارینج ہے, وائی وڈ یو ایون بادر ارینجنگ اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو بی دیئر ون نائٹ اینڈ یو ول بی گون. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تم نے 1 سال رہنا ہے اس کمرے میں اور اس کے بعد تم نے آگے جانا ہے, now your point of view will change. نظریہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور عقیدہ انسان کے عمل میں کس طرح ڈھلتا ہے. اب you will know I have to stay there for 1 year. اور اگر تھوڑی سی بھی نفاست آپ میں ہے, مزاج میں تھوڑی سی بھی نزاکت موجود ہے, تو you will try to clean it and you will try to arrange the furniture and you will try to arrange the room according to your مزاج. اور اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ جس روم میں تم نے 1 سال رہنا ہے, آگے جا کر تم سے پوچھا جائے گا کہ جب تم آئے تھے جو اس کی حالت تھی کمرے کی, تمہارے جانے کے بعد بگڑی یا سمری, اور تمہاری ڈیسٹینیشن پہ جو تمہیں روم دیا جائے گا اس کا پروپورشنیٹ تعلق ہے کہ تم نے یہ جو 1 سال گزارا ہے اس روم میں, تم اس کو امپروو کر کے آئے ہو یا بگاڑ کر آئے ہو, تو اب آپ کا نظریہ اور چینج ہو جائے گا. تو مسلمان جو آج خودکش حملے کر رہے ہیں یا جو دنیا کو بگاڑ رہے ہیں, they are the people who think کہ ہم 1 رات کے لیے آئے ہیں. they are not paying attention. الدنیا و مزرۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کن فی الدنیا کاننا کا غریب, تم وہ مسافر ہو جس سے پوچھا جائے گا کہ جتنا عرصہ تم نے دنیا میں گزارا اس کے بعد تم نے اس دنیا کو مزید زندگی دی یا اس سے پہلی جو زندگی تھی وہ بھی لے لی. صرف اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ورلڈ ویو شیپ ہوتے ہیں عقائد سے, دے آر سو امپورٹنٹ کہ صرف ارتحال کا فلسفہ اگر آپ 3 لیولز پر دیکھ لو تو یو ول انڈرسٹینڈ, اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ وائی somebody is doing this. سو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موت کو آپ قرآن کی نظر سے دیکھیے, آپ رسول کی نظروں سے دیکھیے. موت از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ابہور. 3 حدیثیں ہیں
پتہ نہیں کسی نے آپ کو جمالیات موت پر کبھی کوئی بات کی ہے کہ نہیں، کہ ہاؤ بیوٹیفل ڈیتھ از. موت کی جمالیات، اس کے اوپر اسٹیٹکس آف ڈیتھ اینڈ واٹ اٹ از ایکچولی اکارڈنگ ٹو پروفٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو قرآن. بڑا دلچسپ موضوع ہے، ہم چھیڑ لیں گے کسی دن، لیکن ابھی تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کر دوں. 3 حدیثیں حضور کی ہیں، یہ جمالیات کا باب کھولتی ہیں موت کے بارے میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. ہدیۃ المؤمن الموت، اللہ کا ہدیہ ہے مومن کے لیے موت. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ حضور کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر آپ نے جو چند آخری کلمات کہے ہیں ان میں سے ایک ہے. الموت جسر، موت ایک پل ہے، اٹس اے برج. یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے. یہاں سے وصال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وصال کا لفظ جو آیا ہے مرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، وہ یہیں اسی حدیث سے وہ اس کی تخریج ہوتی ہے. So if you look at these 3 احادیث، آپ تحفہ کسی کو دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ You want to add upon their life or you want to take something away from that؟ آپ جو تحفہ کسی کو دیتے ہیں وہ کسی کی زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے یا جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو چھین لیتا ہے؟ آف کورس جتنے بھی گفٹس ہیں they are there to make life more beautiful and to give you more power. تو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ مومن جو اس دنیا کی کنفائن سے تنگ آ جاتا ہے، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. حضور خود فرما رہے ہیں. ہم جس کو اب یہاں پر اب مزید کھلتے جا رہی ہیں کھڑکیاں میرے سامنے، کیونکہ میں آف ہینڈ بول رہا ہوں، تو وہ کہیں سے کوئی کلامی بول رہا ہے، کہیں سے پیر نصیر الدین بول رہے ہیں، کہیں سے میرے فادر بول رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس شیلف کو میں کھولوں اور کس کو بند کروں. تو اگر یہ تحفہ ہے، اگر یہ ہدیہ ہے، اگر یہ وصال ہے، تو ہو سکتا ہے ہم نے موت کو آج تک سمجھا ہی نہیں قرآنک ٹرمز میں، کیونکہ ہمارے لیے موت جو ہے وہ ایک تاثر رکھتی ہے فنا کا، ختم ہو جانے کا. اٹس اے کائنڈ آف انائلیٹر. ڈیتھ از اے انائلیٹر آف لائف. نو 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 نو، ناٹ ایٹ آل. حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ موت زندگی کی محافظ ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ میڈ بائی حضرت علی کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. بیکاز میں نے کہا نا کہ موت خود زندگی کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. جیسے جیسے آپ کی روح کو ضرورت ہے ایوولوشن کی ٹو گیٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج، اس کے مطابق آپ کو لباس پہنائے جا رہے ہیں. آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو نطفے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، آپ کو یہاں پر بھیجا گیا ہے. تو ستم ظریفی صرف یہ ہے ہماری کہ ہم بچپن سے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. جس ماں کی گود میں ہے اس کے ادب کیسے کرنا ہے، جو باپ ہمیں کندھوں پر اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتے ہیں، تو بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے. وی کیپ لرننگ 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 اباؤٹ لائف. اینڈ وین وی ہیو لرنڈ انف، well the irony is life is taken from us. Actually it is not taken from us. یہ دنیا میں جو آپ کو بھیجا گیا ہے وہ صرف اتنی سی تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو زندگی ہم تمہیں دے رہے ہیں ہم اس کو واپس نہیں لیں گے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم اس کی قدر کرتے ہو یا نہیں. زندگی تم نے یہاں نہیں گزارنی، زندگی تم نے کہیں اور گزارنی ہے. It's just kind of a training session for you کہ آگے جانے کے لیے جو جو آداب درکار ہیں، جو جو علم درکار ہے، اس دنیا میں تم نے یہ لیا ہے یا نہیں. آپ کی زندگی کہیں ختم نہیں ہوگی. اور جب آپ کو اگر شک بھی آئے تو اس کے اوپر قرآن نے کمال باب کھولا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ہم تو موت کی بات کر رہے ہیں، بندہ مومن کی زندگی بہت فرق ہے. جو میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی ہے اس کا نشان 97 ہے، if somebody wants to look it up، کہ اللہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا، جس نے بھی اچھا عمل کیا، صالح زندگی گزاری، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فلنحینہ، یہ لام تاکید بنون ثقیلہ ہے، شدید ترین ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ،
ہم اس کو ایک بالکل نئی زندگی دیتے ہیں اس دنیا میں. ہم اس کو then he is not like any other person. من عمل صالحا, جو بھی نیک عمل کرے گا, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو, فلنحینہ, ہم ضرور بالضرور اس کو زندگی دیتے ہیں طیبہ, حیاتن طیبہ, ایک نئی زندگی, ایک پاکیزہ زندگی. اب یہاں پہ کوئی طیبہ کا لفظ آیا ہے تو اب ایک نیا دریچہ کھل رہا ہے یہاں سے. اب میں نے کہا نا موت کی دل آویزی, ہم سب زندگی کو خوبصورت سمجھتے ہیں, خدا کی قسم جتنی موت خوبصورت ہے, یہ زندگی کی ایک ادا ہے. It is not going to finish you. Energy cannot be finished. Existence کبھی بھی نان ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. نور کبھی بھی اندھیرا نہیں بن سکتا. ہمیں یہ بات اپنے ذہن کے اندر انگریو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے فرق ہوں. اب آپ دیکھیے, حیات بعد الموت کے اوپر ہر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے. علم الکلام میں لوگوں نے بڑے اشکال وارد کیے ہیں. قرآن نے اس کا جواب بڑے عجیب انداز سے دیا ہے. اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب, ارنی, مجھے دکھا, میری آنکھوں سے دکھا, کیفا, کس طرح, تحیی الموتى, تو مردوں کو زندہ کرے گا. کوشچننگ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ان اسلام. عالم کہتا ہے کوشچن کرنا غلط ہے. یہ کوئی عام آدمی سوال نہیں کر رہا, یہ خلیل حق سوال کر رہا ہے. ہی از ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پروفٹس آف گاڈ, اور خلیل کا مطلب ہے یار, جس سے بہت بے تکلفی ہو. اب اللہ کا بے تکلف دوست اس سے سوال کر رہا ہے, ارے نہیں, مجھے دکھا, کیف تحیی الموتى, تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے. قال اولم تؤمن, اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے, کیا I am powerful enough to give life to the dead. قالوا بلا, قال بلا, کہنے لگے ہاں مجھے یقین تو ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن دل کے اعتماد, دل کے اعتبار کے لیے مجھے دکھا دے کچھ ایسا کہ مجھے یقین آ جائے کہ موت اور حیات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, اور جن کو تم مار دیتا ہے تو ان کو زندگی بھی دے دیتا ہے. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میرے دل کو سکون آ جائے, میرے دل کو اطمینان آ جائے. قَالَ فَخُذْ اربع من الطیر, کہا کہ 4 پرندے پکڑ, اینڈ دس از کریٹیکل ورڈ, فصرہن الیک, اور ان کو اپنے آپ سے محبت کروا. میک دیم سبسروینٹ ٹو یو, کہ وہ تیری بات سمجھیں, تیرے اشارے پر ناچیں, جو تو کہے وہ کریں. اور پھر ان کا کیما کر دے اور اس کو مکس کر دے, مخلوط کر دے, اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر پھیلا دے, اور پھر ان کو بلا, یاتینک سعیا, اور وہ دوڑتے ہوئے بجلی کی رفتار سے تیرے پاس آئیں گے. یعنی قرآن کیا سمجھ رہا ہے, فصرہن, میں نے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو نبی سے مانوس ہو گیا, اگر اس کے 4 ٹکڑے بھی کر دو گے, اگر اس کو مکس بھی کر دو گے, اور اس مکسچر کو مختلف لوکیشنز پر رکھ بھی دو گے, اس پر فنا حرام ہے. تو یہاں پر ایک بہت سٹل پوائنٹ ہے, وی ول ٹیک دس اپ ان اینی لیکچر, کہ جب انسان کی حقیقت پر بھی قرآن بات کرے, یسألونک عن الروح, ہماری حقیقت روح ہے, اور اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے, قل الروح من امر ربی, اینڈ آل اسکالرز ہیو بائی پاسڈ اٹ, اس کی سٹلٹی. یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے, قل, مصطفیٰ تو کہہ دے, الروح, روح ہے, من, سے, امر ربی, میرے رب کے حکموں میں سے. اٹس ویری ویری سٹل ٹاپک, کہ جو زندگی ہے وہ آپ کو ملی ہے محمد کے رب کی وجہ سے, ہر کسی کے رب کی وجہ سے نہیں. قل الروح من امر ربی, اینڈ آل دا اسکالرز ہیو بائی پاسڈ اٹ کمپلیٹلی. اس سٹلٹی کو کسی مفسر نے اٹھایا ہی نہیں, ہم اٹھا لیں گے کسی دن. ابھی جو ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک خلیل اللہ کے ہاتھوں میں ہیں وہ 4 پرندے, اور مانوس ہیں ان سے, فصرہن, دے آر ان لو ود ابراہیم, اور انہی محبت بھرے ہاتھوں سے ان کا کیما کر رہا ہے اور ان کو پھیلا رہا ہے. لیکن کیونکہ
وہ مانوس ہو چکے ہیں خلیل کے ساتھ، تو اب ان پر موت حرام ہے. اور یہی بات قرآن نے بار بار سمجھائی ہے. فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو ہمارے راستوں میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو خبردار مردہ مت کہنا. نہیں ہے، حکم ہے. You cannot say لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ بل احیاء. بل آتا ہے پچھلے کی نفی کے لیے. یہ سب بکواس ہے، تم جو کہتے ہو یہ مر گئے. احیاء، وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، تمہیں وہ شعور نہیں ہے، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ان کو دیکھ سکیں. اور ایک ہی حضور کی حدیث مبارکہ ہے سنن نبی داؤد میں، شہید پر موت حرام ہے. ہر مسلمان مانتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے. حدیث مبارکہ ہے حضور کی، اور میں آپ کو ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. یعنی جس کے دل میں آل محمد کی محبت آ گئی اس پر موت حرام ہے. These are things that you have to understand. اب ابراہیم سوال کر رہے ہیں، and from here we can understand what is at stake here. سوال یہ کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندگی کیسے دے گا. and there is a very strange روایت جو ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتی ہے، امام جعفر الصادق کے حوالے سے بھی ملتی ہے، حضرت علی کے حوالے سے بھی ملتی ہے، کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک کسی بھی بشر کو خواب نہیں آتا تھا. اٹس ویری انٹرسٹنگ، ویری ویری انٹرسٹنگ کہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر حضرت ابراہیم تک جب لوگ سوتے تھے ان کو خواب نہیں آتا تھا. جب حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا کہ کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، وہ پہلی رات تھی جب ابراہیم کو خواب آیا. کیونکہ قرآن میں موت اور نیند میں زیادہ فرق نہیں ہے. قرآن خود فرماتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تم تمہاری روحیں لے لیتے ہیں، اور پھر جن کو ہم نے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کو روحیں واپس کر دیتے ہیں. اب دس از ویری انٹرسٹنگ کہ آثار حیات اللہ تعالیٰ کیسے ثابت کر رہا ہے. اٹس ویری کمپلیکس، میں پہلے کہہ رہا ہوں اٹس ویری کمپلیکس، اٹس ویری سٹل، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو یہ ہدیہ دوں آج. ایک فلسفہ سمجھ لیں چھوٹا سا عرفانی، کہ زندگی میں، اس دنیا میں زندگی کے آثار تعلق سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ بات میں نے کبھی کسی کو نہیں کی پہلے. اس دنیا میں زندگی کے آثار، the effects of life، تعلق سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس جہان میں زندگی کے آثار تعلق کے ٹوٹنے سے ظاہر ہوتے ہیں. دنیا میں زندگی کے آثار تعلق کے جڑنے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں جس کو ہم بعد الموت کہتے ہیں زندگی کے آثار تعلق کے ٹوٹنے سے ظاہر ہوتے ہیں. اس دنیا میں روح اور جسم کا تعلق ہے. اب ایک اور تعلق ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، یہ کلام اثر ہے حیات کا. اس کلام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں جو بول رہا ہوں، جو زندہ ہے. وہ جو تعلق ہے میری روح کا میرے جسم کے ساتھ زبان کی حیثیت سے، وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو زندگی کے آثار تعلق سے ظاہر ہوئے. میں یہ فون اٹھا رہا ہوں تو یہ اٹھانا ایک عمل ہے، اور اس عمل سے، یہ تعلق سے جو میں نے فون کے ساتھ قائم کیا اور اس کو لفٹ کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں زندہ ہوں. تو جتنے بھی آثار زندگی کے ہیں اس دنیا میں، وہ ہمیشہ تعلق جڑنے سے ظاہر ہوتے ہیں. اور اس دنیا میں میری روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے، زبان بند ہو اور کلام جاری ہو جائے، آنکھیں بند ہوں اور نظر آ رہا ہو، زبان منہ کے اندر ہو اور ذائقہ چکھا جا رہا ہو، کان بند ہوں اور کان سن رہے ہو. تعلق ٹوٹے گا جب. اس کو ہم کہتے ہیں تجرید خیالی. علم الکلام کی بہت نفیس ٹرم ہے، اب تو خیر بھول بھال گئے آج کل لوگ.
اس دنیا میں جس کو ہم عرفان کی یا روحانیت کی دنیا کہتے ہیں، تجرید سے، یعنی تجرید کہتے ہیں تعلق توڑ دینے کو، کہ میری آنکھوں کا تعلق نظارے سے ٹوٹ جائے، میری روح نظارے کو دیکھے، میرے کانوں سے میرا تعلق ٹوٹ جائے پھر بھی میری روح سماعت کرے، اور میری زبان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے پھر بھی میری روح ذائقہ چکھے۔ جو نطق ہے میری روح کا، جو کلام کی صفت ہے میری روح کی، میری زبان بند رہے لیکن کلام جاری رہے۔ ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تم مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے۔ اور پہلا خواب ابراہیم کو آیا، واٹ از اے ڈریم؟ آج کوثر صاحب نہیں ہے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اگر کوئی ملے تو آج میرا دوسرا سوال ہے وہ بھی ان سے کر دیجئے گا۔ پہلا سوال میں نے ان سے کیا تھا، 2 مہینے ہو گئے ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں نے، کہ نیند کہاں سے آتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ خواب کہاں سے آتے ہیں، کون سی لیب میں خواب تیار کیے جاتے ہیں، کون سا سائیکیٹرسٹ ہے جو انجیکٹ کرتا ہے ہمارے دماغوں میں خواب، جہاں سے نیند آتی ہے وہیں سے خواب آتے ہیں۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خواب کہاں سے آتے ہیں، خواب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں روح لے لیتا ہوں، یعنی روح تجرید میں چلی گئی، جو جسم کی پابندیاں تھیں اب وہ روح پر نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اگر میں نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے میرے دل کرتا عمرہ کرنے کو، I cannot just go. I have to get a passport, I have to get my visa stamped, I need to buy, have some money, I have to make some reservation in the hotels, and then I will go. لیکن خواب میں نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی عربی کی ریزرویشن کی ضرورت ہے، کیونکہ اب روح تجرید میں ہے، جہاں جہاں چاہے بغیر کسی وجہ کے جا سکتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن جب تک اس جسم کے اندر ہے اس پر لمیٹیشنز مادے کی لگیں گی، جب وہ تجرید کا شکار ہوتا ہے موت میں ساری لمیٹیشنز اٹھ جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ہدیۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت ہدیہ ہے۔ there is nothing to cry about death۔ ٹھیک ہے وہ ایک انسانی فعل ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے میرے ایک محبت کرنے والے سے، لیکن اگر آپ اس بندے کی نظر سے دیکھیں تو اٹس اے لبریشن، اور وہ جہاں دل کرے گا بغیر پاسپورٹ ویزے کے ٹریول کرے گا۔ تو یہ تجرید ہے روح کی جو موت کی صورت میں ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ اب ہمارے بھی یہاں پر علماء بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ پھر نظر کیوں نہیں آتے ہمیں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ بھی تو نظر نہیں آتا، پھر اس کا بھی انکار کر دو، اپنی منطق تو سیدھی رکھو۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز مادی ہے وہ حد میں آئے گی ہمیشہ، جو لامحدود ہے غیر مادی ہے وہ حد میں نہیں آ سکتی۔ جب تک مصطفیٰ بشری لباس میں تھے نظر آتے تھے، لیکن حیات منقطع نہیں ہو سکتی۔ یو کین ناٹ ڈسٹروائے، ہم فانی نہیں ہیں، ہم باقی رہنے کے لیے آئے ہیں، and we are not going anywhere. No matter what you do, you cannot die. Die in the sense، جس سینس میں ہمیں عالم بتاتے ہیں، جس سینس میں ہمیں سائنس بتاتی ہے، ہمارے لباس تبدیل ہوں گے but we will remain somewhere۔ اور جہاں جہاں یہ روح رہے گی وہاں وہاں یہ اپنے تجرد کی حالت میں it will be able to do anything۔ اب میں تو سارا سال کو 250 کے قریب لیکچر دیتا ہوں، اور ہم جو میلاد کرواتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، anywhere from 20,000 to 200,000 people at every gathering, and 250 of those, who arranges it? I cannot arrange them۔ مجھے تو گاڑی کا پیٹرول نہیں پورا ہوتا، بچوں کی فیس نہیں پوری ہوتی، تو کوئی تو روح ہے اپنے تجرد میں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں۔ اب یہ پیر نصیر الدین 46 منٹ ہو گئے، اللہ معافی دے۔ بہرحال سمجھ آئے، کچھ سمجھ آئے کہ موت از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی تھریٹنڈ فرام۔ ایک مومن کے لیے لبریشن ہے۔ ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی موت کے بعد، کیونکہ نظر صرف محدود ہے، یہ صرف اسی چیز کو دیکھے گی جس کو سورج چمکائے گا، لیکن وہ ایک وہ زون ہے جہاں پر وہ نظر آتا ہے جو سورج کو چمکا رہا ہے، جس کو عرفان کا پلین ہم کہتے ہیں۔ اب آج پیر نصیر الدین کی عرس کے سلسلے میں ہم آئے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے نم قنومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جا۔
تو پیر نصیر الدین ایک ایسی ہستی ہیں جن کو دنیا ایک شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے، ایک بہت ہی کامیاب مبلغ کی حیثیت سے جانتی ہے، ایک عمومی تاثر ہے ان کے بارے میں لوگوں کا. لیکن میری جو ان کے بارے میں پہلی میموری ہے، probably I was 7-8 years old, and then there is this young guy who is maturing into a brilliant poet, اور ہمارے گھر آ کے 15 دن رہ رہے ہیں، اور میرے ساتھ ان کا بڑا کلوز، بیکاز ہی واز دا بیسٹ فرینڈ آف مائی فادر. مائی فادر اینڈ پیر نصیر الدین they were buddies, they both were poets, they both were muftis, they both were عالم، اور عربی کے اور فارسی کے زبان میں دونوں بہت ماہر تھے. تو آپس میں ان کا بہت تعلق تھا، اور جب بھی لاہور آتے تھے وہ 15-20 دن کے لیے آتے تھے اور ہمارے گھر ہی رہتے تھے. بلکہ میری مدر، یہ بھی پیر نصیر الدین بھی کمال کی شخصیت تھے. ایک دو میں آپ کو باتیں سناتا ہوں. جب بھی ہم گولڑا شریف کبھی جاتے تھے، کیونکہ میری عادت ہے جب بھی میں اسلام آباد سے گزرتا ہوں تو میں نے پہلے گولڑا جانا ہوتا ہے، پھر میں کہیں جاتا ہوں. تو ہم جب بھی جاتے تو میری امی کو دور سے دیکھ کر کہتے والقمر اذا طلاہا، ہر نیم از قمر سلطانہ. تو ان کی عادت تھی والقمر اذا طلاہا، یہ چاند کی قسم ہے کہ جب وہ ابھر رہا ہوتا ہے. ابھی امی ذکر کر رہی تھی کہ اپنی ڈیتھ سے کوئی 8-10 سال بلکہ 10-12 سال پہلے ہماری طرف آئے ہوئے تھے. تو میری امی سے کہنے لگے کہ میں نے تم سے بڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے. تو میری امی کہتی ہے میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے. تو ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ خراب تھا. تو کہتی ہیں، تو میں تو کہتے ہیں میرے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ میں تدا کدی موٹا نہ ویکھا. He was very نفیس. And he didn't want anyone to add weight. So he would like request her کہ یار میں تمہیں کبھی موٹا نہ دیکھوں, watch your weight. میری امی نے پھر ڈائٹ کی اور 22 پاؤنڈ کم کیے کہ نیکسٹ ٹائم she sees him, he doesn't criticize her. میرا ان سے تعلق جو تھا بطور شاگرد بھی تھا, بطور دوست بھی تھا. I was someone he always opened up with. We had many departures. کیونکہ میں ایک ہارڈ کور ابن العربی کا فالوور تھا اور وہ چشتی تھے. بلکہ ایک دفعہ ہم دونوں کبھی ہم جو محفلیں ہوتی ان میں اکٹھے ہو جاتے تھے. تو ہم اکٹھے ہو گئے, تو میری تقریر پہلے تھی اور ان کی بعد میں. تو مجھے کہنے لگے کہ کس چیز پر بولو گے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیں. تو کہتے ہیں کہ سنت رسول پر بولو. میں نے کہا نہیں, میں بات الوجود پر بولوں گا, بیکاز آئی ہیو اے ویری ریبیلیس نیچر. جب مجھے وہ کہتا ہے کہ آسان کام کرو تو میں الٹا کام کرتا ہوں. تو اب میں نے وحدت الوجود پر وہ جو قادری رنگ ہوتا ہے اس نے تقریر کر دی. تو بعد میں تقریر اپنی شروع کرنے سے پہلے مجھے کہتے ہیں بھتریجا صاحب. میں نے کہا جی چچا. کہتے ہیں اساں یہ گل 7 پردیاں دے وچ اپنے بڑے خاص نڑیاں نو دسنے آ, جیڑی تسی بکواس عوام دے وچ کر دیتی ہے ساری. اور کانوں کو ہاتھ لگایا, کہتے قادری جڑے ہو نا تسی, I don't understand you at all. He is someone جن کا حال یہ تھا کہ ان کی, ہم جتنے بھی ہیں اس کے عرفان کے پڑھنے والے, it's not an easy knowledge. You have to understand when he was 10-12, just a kid, and he was studying, what he will do, he will tell his, ان کا اپنا ایک پورشن تھا علیحدہ, اب بھی وہ علیحدہ پورشن ہے ان کا. وہ اپنے ملازم کو کہتے تھے کہ یہ چابی لے اور تالا باہر سے دروازے سے لگا دے, اور تمہیں 3 دن بعد تالا کھولنا ہے. اس 3 دنوں میں تو نے جو ٹرے ہے, وہ دروازہ تھوڑا سا اونچا تھا کھانے کا, وہ تم نے نیچے سے, خبردار نہ تو نے اندر آنا ہے اور نہ خبردار تو نے مجھے باہر جانے دینا ہے. دس از ہاؤ. And I am the same. They know. My wife جب اس کی شادی ہوئی, مجھے اس نے کہا کہ پاگل کے ساتھ شادی ہو گئی, 6 دن سوتا ہی نہیں ہے, ایک کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھی جا رہا ہے. تو she thought that she was married to abnormal. Well, she was right. But that is how it is. اس بندے نے اپنی پوری زندگی عرفان کی تحصیل میں اتنی محنت کی, اور پھر جب اللہ نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ حق بولے, تو اپنی ہی فیملی سامنے آ گئی, اپنا ہی دادا سامنے آ گیا. پیر مہر علی شاہ, بہت بڑا نام ہے. پیر مہر علی شاہ کے فتوے کے اوپر کوئی کتاب لکھنا. I knew when it happened. This guy was abandoned by his own family. مریدوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا. He would come to our place, stay there for weeks and weeks. He had no money. Everybody ditched him.
اپنے والد خلاف، اپنے چچا خلاف، اپنے کزنز خلاف، اپنے بھائی خلاف. اور میں پوچھتا تھا کہ چچا تمہیں ہے کیا؟ Why don't you let it go؟ تو کہتے تھے کہ میرے رسول کی ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا تھا قل الحق ولو کان مرا، سچ بولنا چاہے وہ بولنے میں کڑوا ہو یا سننے میں کڑوا ہو. سو دس از ون مین، آئی ایم گیونگ یو اے ویری پرسنل اکاؤنٹ. یہ لوگ شاید آپ کو یہ بات نہیں کریں گے کہ ایک بندہ حق کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف لوزنگ ہز لائف، لوزنگ ہز میرج، losing his property, everything. This man fought for 20 years against the total system. پورے سسٹم کے خلاف لڑے ہیں. اس لیے آپ کو کبھی کبھی جب ان کی تقریروں میں تھوڑی سی تلخی نظر آئے گی، لوگ کہتے ہیں یہ تلخ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے دیٹ پیپل ڈونٹ نو. اپنوں سے ریجیکشن فیس کرنا از نیور ایزی. It's never easy. It's very easy to be rejected by others. But from your own. اور جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، اس کے باوجود آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے. میں جب اسلام آباد میں ہوتا تھا in my political era، تو کیونکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا، every night I would go to P. Nasiruddin. And I remember his dressing. He had this long hair، یہاں تک شولڈرز تک آتے تھے، and terraces تھے، اور اپنی وہ ویسٹ کے اندر بنیان کے اندر بیٹھے ہوتے تھے. سر کے اوپر انہوں نے اپنا پیانو کا پین لگایا ہوتا تھا، اور سامنے ان کے ایک مسودہ پڑا ہوتا تھا جس پہ وہ شاعری لکھ رہے ہوتے تھے، کبھی مسائل کی تخریج کر رہے ہوتے تھے، اور منہ میں پان ہوتا تھا. سو آئی وڈ گو ایٹ اباؤٹ 11:30 12 جب سب فارغ ہو جاتا تھا تو میں دروازے پر ناک کرتا تھا، تو ہی وڈ گیٹ اپ. I mean, like, this is amazing. The scholar of his stature, the man of his stature, he will get up, he will come forward, he will hug me. اور مجھے کہتے ہیں وہ نکمے بھتریجے اتنی دیر نہ لائے ہیں. اینڈ ہی وڈ آلویز بی ویٹنگ فار می. اور اتنا شفقت، اتنی محبت. ایٹ دا سیم ٹائم a person totally misunderstood, totally rejected by his own family. He went out through poetry, through tabligh, he made his own life. لیکن he had this vacuum in him. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بابا فرید کے عرس کے سلسلے میں مدعو کیا گیا، مجھے بھی اور انہیں بھی، تقریر کرنے کے لیے. تو چچا میرے، یو نو if you have met him تو you will consider him a very proud person. That was him. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ there are two kinds of pride, a pride that repels and a pride that attracts. His was the pride that attracted. Always. It just make you fall in love with him. Because he was so proud of جو پروردگار نے جس آزمائش سے ان کو ڈالا، اور وہ اس آزمائش سے نکلے. یہ سرمایہ حیات تھا ان کا. He always used to say کہ اگر اللہ مجھ سے کہے گا میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے ریزسٹنس لایا ہوں، کہ جو چیز تو نے مجھے حق بتائی تھی اس کے لیے میں پورے سسٹم کے ساتھ لڑ گیا ہوں. اور ہم بابا فرید ادھر گئے ہوئے تھے اور دیوان صاحب نے بلایا ہوا تھا. اب وہ سارے صاحبزادگان بیٹھے تھے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں موبائل تھے. کسی کے کوئی اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ تقریر کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا. We just got flared up. کہنے لگے کہ اگر آج تم نے میرے اور اس کی طرح میری طرف اشارہ کیا، اپنی زندگیاں برباد نہ کی ہوتی اور کچھ پڑھ لکھ گئے ہوتے، تو آج موبائلوں سے کھیلنے کے بجائے یہاں پر تمہیں سیٹ پر بٹھایا جا ہوتا اور تم تقریر کر رہے ہوتے. کہتے اگر تم نے اپنی زندگی برباد کر ہی دی ہے تو کم از کم یہ 1 گھنٹہ تو بندے کے پتر بن جاؤ. So he was someone, people thought he was proud, people thought he was agitated, people thought he was a rebel. He was none of the above. He was just a sweetheart. جو لوگ آپ میں سے نہیں ملے they have missed an opportunity. کہ جو اللہ کہہ رہا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ حیات طیبہ کہتے کس کو ہیں، اور اس کے لیے کتنی سیکریفائس درکار ہے، اور اس بندے نے کتنی سیکریفائس دی ہے. اگر آپ ملتے تو آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو موت بھی نہیں مار سکتی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جب مجھے یاد ہے جب انہوں نے وہ تقریر کی تھی وچ بیکیم پرابلمیٹک، کہ جس میں انہوں نے کرٹیسائز کیا امیر معاویہ کو کہ اگر وہ تربیت کرتے یزید کی
صحیح طرح سے, اور ان کو بتاتے کہ آل رسول کا کیا مرتبہ ہے, تو کربلا کبھی نہ ہوتا. پورے پنڈی میں 1,00,000-2,00,000 بندے کا جلوس نکل آیا. اور پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی کوئی پرابلم تھی, انہوں نے آگے دروازے ان کے کھٹکھٹائے رات کو, اینڈ ہی جسٹ سیٹ آن اے پریئر میٹ اینڈ ہی کرائڈ, اور اس نے کہا کہ اللہ میاں یا ان لوگوں کو سمجھا دے یا مجھے اٹھا لے. اینڈ 3 days after he died. So he was someone who was really misunderstood, really went misunderstood. The man was not fighting for his ego. He was just fighting a very fair war, and nobody would let him fight. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی, میں اور میری مدر وی ٹریولڈ آل دا وے ٹو اسلام آباد, اور 2 جنازے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں which have really moved me. ایک میرے فادر کا اور ایک بھی نصیر الدین کا. 10-10, 15-15 لاکھ بندہ, فار مائلز اٹ واز بلاکڈ. مجھے یاد ہے F10 سے لے کر اور گولڑا تک ایوری تھنگ واز بلاکڈ. اور جب میں گیا ہوں تو ان کے چھوٹے بھائی جلال الدین, جن کا وصال ہوا ہے, مجھے کہنے لگے کہ آپ نے استاد کا آخری دیدار کر لے, چچا کا. اینڈ آئی ریممبر کہ وہ روز پیٹلز پڑی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ, اور ان کو چہرہ میں نے دیکھا تو مجھے حضرت علی کا وہ فرمان یاد آ گیا. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مات منا لیس بمیت, ہم اہل بیت مر تو سکتے ہیں, میت نہیں بن سکتے. If that was one face, I remember, جو مجھے بتا رہا تھا, it was the same pride, that attractive pride on his face. اور خدا کی قسم یہ لوگ جو ہیں یہ سرمایہ ہیں ہمارے لیے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ پڑھنا ہے, میں نے پیر نصیر الدین کا, کیونکہ گھنٹہ ہو گیا, وقت پورا ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ because there is so much I know about him and there is so much I can tell you about him کہ پوری رات گزر جائے گی. پیر نصیر الدین کا تذکرہ, میں نے تو صرف آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیا اس بندے کا. ان کی ایک غزل ہے, نعتیہ کلام ان کا بہت مشہور ہے, ان کی مناقب بہت مشہور ہیں, غوث اعظم کے, امام حسن حسین کے, حضرت علی کے, فاطمہ الزہرا کے. But there is one side of him which is a very romantic poet and an extremely proficient theologian. ان کی ایک غزل ہے which is my personal favorite. So I will recite that to you. So you can understand کہ تو آپ نے ابھی نعتیں سنی ہیں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ he is someone who revived the love of اہل بیت in اہل سنت. میرے اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہم دوبارہ, جو مجھے اسائنمنٹ دی گئی تھی امام جعفر الصادق اور مولا کائنات حضرت علی, اور خود ان کی اسائنمنٹ تھی حضرت امام حسین اور حضرت علی, وہ ان کی اسائنمنٹ تھی. میری اسائنمنٹ تھی کہ میں نے جعفر الصادق اور زین العابدین اور امام باقر ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے سنی سرکلز میں, بیکاز جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سنیز جو ہیں وہ صرف منقبتیں سنتے تھے, لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ان شخصیتوں کے بارے میں. تو ہم نے پورے 20-22 سال اس کو بلڈ اپ کیا, اس کو. تو ایک ان کی یہ جو ایک رومانٹسزم بھی ہے اس میں انٹلیکچوئلزم بھی ہے, اینڈ یو ول سی مینی شیڈز آف پیر نصیر الدین تھرو دس غزل. تو میں گا کے سنا دوں؟ چلیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو, درود شریف پڑھیے گا. بہت چھوٹی بہر ہے لیکن بہت نفیس ہے. فرماتے ہیں, دل کی دھڑکن کے جان سے آتی ہے, دل کی دھڑکن کے جان سے آتی ہے, ان کی خوشبو کہاں سے آتی ہے, حد اوہام سے گزر کے کھلا, وہموں کی حد سے جب میں گزرا ہوں تب مجھ پر یہ راز کھلا ہے. یہاں سے آپ کو قد نظر آئے گا پیر نصیر الدین کا. حد اوہام سے گزر کے کھلا, حد اوہام سے گزر کے کھلا,
خوش یقینی گمان سے آتی ہے، رات پڑتے ہی کچھ نہیں کھلتا، رات پڑتے ہی کچھ نہیں کھلتا، رات پڑتے ہی کچھ نہیں کھلتا، یاد جانا کہاں سے آتی ہے۔ اور کیا شعر ہے، سر کو توفیق سجدہ کرنے کی، سر کو توفیق سجدہ کرنے کی، سر کو توفیق سجدہ کرنے کی، یار کے آستان سے آتی ہے، وقت کتنا قیامتی ہے آج، جو فلسفہ دہر پڑھتے ہیں ان کے لیے شعر ہے، وقت کتنا قیامتی ہے آج، وقت کتنا قیامتی ہے آج، دھوپ اب سائباں سے آتی ہے۔ اور کیا رومانٹک پن ہے غزل میں، دو قدم چل کے تم نہیں آتے، ہر عاشق کا یہ معشوق سے گلہ ہے، اور کیا خوبصورت نبھائی ہے بندش، دو قدم چل کے تم نہیں آتے، دو قدم چل کے تم نہیں آتے، چاندنی آسمان سے آتی ہے۔ کتنے اشعار ہیں اس میں، کیا کہ وہ بندہ لکھ گیا لیکن سبق دے گئے، وصیت ہے ان کی ہے، مجھے بھی یہی وصیت کرتے تھے ہمیشہ جو اس شعر میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ذہن سے اتر گیا، I don't carry anything, I don't keep papers, I don't like، یہی ہے، یاد آ جائے گا مجھے۔ زندگی میں ایک لفظ مسنگ ہے، خود ہی فل ان دی بلینکس کر لیجئے گا۔ زندگی میں آسانی نصیر، یہ بھی بچے ایک طریقہ ہے کہ لفظ نہیں آ رہا، لے پوری چل رہی ہے، یہ عرفان ہے۔ زندگی میں آسانی نصیر، ترک زود و زیاں سے، سود و زیاں سے آتی ہے۔ جب تک یہ تانے بانے بنتے رہو گے پروفٹ لاس کے، سود و زیاں پروفٹ لاس، اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنون۔ یہ جو نفع اور نقصان کی زندگی، اس میں جنونی کا درس کیا ہے؟ اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنون۔ اپنا تو زیاں منظور ہے لیکن اوروں کا زیاں منظور نہیں۔ This is one principle جو پیر نصیر الدین نے اگر مجھے دیا ہے، I cannot tell you کہ کتنے احسان ہیں ان کے میری زندگی کے اوپر، اور ان کے اور میرے فادر کی جو ملاقاتیں ہیں ان سے جو میں خود میری اپنی پرسنالٹی شیپ اپ ہوئی کہ ایک قادری تھا اور ایک چشتی تھا، ایک جو تھا تھوڑا کنفائن میں تھا اور ایک بالکل لبریٹڈ تھا، ایک بالکل ماڈرنسٹ تھا اور ایک بالکل ٹریڈیشنسٹ تھا،
لیکن دونوں جو تھے وہ خانقاہی نظام کے کیریئرز تھے. سو دیٹ از ویئر آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ خانقاہی نظام نہ تو ٹریڈیشنل ہے نہ تو ماڈرن ہے. خانقاہی نظام اٹ سیلف از لائف, اور یہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے. تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کی یاد سیلیبریٹ کریں جو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں. خود اللہ قرآن میں فرماتے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو کہ تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, ہم نے ایسا رہنما بھیجا جس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. ابھی خانقاہی نظام میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پیر بھائی, یہ اخوانا کا ترجمہ ہے کہ ایک شیخ کی نسبت سے اپنے خاندان, اپنے ڈفرینسز سب کچھ بھلا کر ٹو گیٹ کنیکٹڈ ان اے ریلیشن شپ which is purely spiritual. اور قیامت کے دن جب دھوپ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, تو جو 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی, ان میں سے ایک قسم جو حدیث میں آئی تو حبون فی اللہ, جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا وہ اثاثہ ہیں کہ جب تک اب ان کو یاد رکھیں گے تب تک ہمارے اندر بھی یہ محبت کی شمعیں جو ہیں وہ روشن رہیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال اس نشست کے لیے؟ سورج کی روشنی یا عرفان کی روشنی؟ اچھا, انہوں نے بیسیکلی اپنی شاعری اور اپنی تقریروں میں اٹ واز ایک اسٹیگننسی آ گئی تھی خانقاہی نظام میں, سٹنگ آن دا فینس کی پالیسی کہ ہم سب صحابہ کو ایک ہی مرتبے پر رکھیں گے, اور اگر ہمیں کوئی چیز نظر بھی آئے گی تو ہم اس پر تنقید نہیں کریں گے. نہیں وہ تو نام و نسب ہے نا, یہ تو بات کر رہی ہیں ریولوشن کی. اگر آپ ان کی ریولوشن کی بات کریں وہ نام و نسب ہے ان کی کتاب. پیر میرے علی شاہ کا ایک فتویٰ تھا کہ سید اور غیر سید کا نکاح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اور بیسیکلی وہ فتویٰ کنڈیشنل تھا. لڑائی ہو رہی تھی, 300-400 بندہ مر جانا تھا, اس کو مد نظر رکھتا ہوئے انہوں نے مشروط فتویٰ دیا تھا. لیکن بعد میں جس طرح کہ ہم احمق ہیں, ہم نے سمجھا کہ جی